بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 27واں خط جشن نزول قرآن۔ ہاں سلیم، جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، عید میلاد النبی اور جشن نزول قرآن ایک ہی حقیقت کے دو پہلو اور ایک ہی سکہ کے دو رخ ہیں۔ عید میلاد النبی کے سلسلہ میں تمہیں اس سے پہلے بہت کچھ لکھ چکا ہوں۔ اب جشن نزول قرآن کے ضمن میں مختصراً بتانا چاہتا ہوں۔ اس کی تمہید میں کچھ ایسے نکات بھی آ جائیں گے جو عید میلاد کے سلسلہ میں یا مقام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں پہلے لکھے جا چکے ہیں۔ انہیں کندِ مقرر سمجھو۔ لو اب غور سے سنو کہ قرآن کے متعلق خود قرآن بھیجنے والا کیا کہتا ہے۔ قرآن خدا کی کتاب ہے، اور کتاب بھی ایسی جس کے متعلق بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ تیرا کشید و دست از قلم کشید خدا۔ یہی وہ آخری کتاب ہے جس کے مطابق عدالت خداوندی سے کائنات انفس و آفاق کے معاملات کے فیصلے ہوتے، اور جس کی روح سے قوموں کو ان کی موت و حیات کے پروانے ملتے ہیں۔ قرآنی تعلیم کا نقطہ ماسکہ یہ ہے کہ کائنات میں ہر شے خدا کے متعین کردہ قانون کے مطابق سرگرم عمل ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ محیر العقول کارگاہ ہستی جس کے تصور سے ذہن انسانی ورطۂ حیرت میں ڈوب کر رہ جاتا ہے، اس حسن و خوبی اور ربط و ضبط سے چل رہا ہے کہ اس میں نہ کہیں کوئی سقم ہے، نہ خلل، نہ فساد، نہ انتشار، نہ تزاحم ہے، نہ تصادم۔ ہر شے اپنے اپنے فریضہ کی ادائیگی میں انتہائی جذب و انہماک سے سرگرداں ہے، اور اس سعی و عمل کا مجموعی نتیجہ تعمیر و ارتقاء، کنسٹرکشن اینڈ پروگریس کی شکل میں ہر آن سامنے آ جاتا ہے۔ قرآن کا کہنا یہ ہے کہ اسی قسم کے غیر متبدل قوانین جنہیں عام طور پر مستقل اقدار پرماننٹ ویلیوز کہا جاتا ہے، انسانی زندگی کے لیے بھی مقرر ہیں۔ اگر انسانی معاشرہ ان قوانین کے مطابق چلے تو اس کا نتیجہ خارجی کائنات کی طرح تعمیری اور ارتقائی ہوگا۔ اگر وہ اس کے خلاف چلے تو تخریب اور فساد کے جہنم میں جا گرے گا، چونکہ انسانی معاشرے کے متعلق قوانین مجرد اور غیر محسوس شکل ایبسٹریکٹ فارم میں ہیں، اور خارجی کائنات کا نظم و نسق انسان محسوس طور پر اپنے سامنے دیکھ سکتا ہے۔ اس لیے قرآن انسانی زندگی سے متعلق مجرد قوانین کو کائنات کے محسوس شواہد کی مثالوں سے سمجھاتا ہے۔ یہی طریقہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے تعارف کے لیے اختیار کیا ہے۔ مثلا سورہ واقعہ میں ہے فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، ان سے کہو کہ نہیں، بات یہ نہیں کہ میں ان حقائق کو یوں ہی نظری طور پر بیان کر کے آگے بڑھ جاؤں گا، میں انہیں کائنات کے محسوس نظام کی مرئی مثالوں سے سمجھاؤں گا۔ اس ضمن میں سب سے پہلے ستاروں کی گزرگاہوں کو بطور شہادت پیش کرتا ہوں۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم، اور اگر تم علم و بصیرت کی بارگاہ سے دریافت کرو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ شہادت کتنی عظیم شہادت ہے۔ میں ستاروں کی گزرگاہوں، ان کے طلوع و غروب کے مواقع کو اس حقیقت یہ قرآن بڑے شرف و مجد کا حامل اور نوع انسانی کے لیے بے حد نفع رساں اور عزت بخش ہے، خود واجب التکریم، اور جو اسے راہنما بنا لے اسے واجب التکریم بنا دینے کا ضامن اور کفیل۔ سورہ تکویر میں اسی اجمال کو ذرا تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جہاں فرمایا
فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس سے، نہیں میں شہادت میں پیش کرتا ہوں ان سیاروں کو جو پچھلے پاؤں لوٹ جاتے ہیں اور انہیں یعنی جو ایک برق پاغزالہ کی طرح تیزی سے آگے بڑھ کر چھپ جاتے ہیں۔ واللیل اذا عسعسا والصبح اذا تنفسا، اور شہادت میں پیش کرتا ہوں رات کو جب وہ آہستہ سے دبے پاؤں آتی ہے اور اسی طرح خاموشی سے دبے پاؤں لوٹ جاتی ہے، اور صبح کو جب وہ اپنی مسیحا نفسی سے ساری دنیا کو حیات نو کا پیغام دینے کے لیے مشرق کے جروکے سے نمودار ہوتی ہے۔ میں شہادت میں پیش کرتا ہوں ان تمام کائناتی شواہد بٹا 15 سے 19۔ جس شخص کی زبان سے تم اس قرآن کو سن رہے ہو وہ ہمارا بھیجا ہوا قاصد ہے اور نہایت معزز اور واجب التکریم قاصد، یعنی یہ پیغام قرآن بھی الکریم 56/77 ہے اور اس کا لانے والا بھی الکریمو ہے 81/19، اور جس خدا نے اسے بھیجا ہے وہ بھی الکریم 82/6۔ سورہ الطارق میں ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، یہ فضائی کرے جو اس قدر عظیم الجثہ ہونے کے باوجود اس حسن و خوبی سے اپنے اپنے افلاق میں تیر رہے ہیں 36/40، اور اپنی گردش سے زندگی کے نئے نئے پہلو سامنے لاتے ہیں، وہ اس حقیقت پر شاہد ہیں۔ اور یہ زمین جو بیج کو پھاڑ کر اس میں سے کومپل کی شکل میں ایک نئی زندگی کی نمود کرتی ہے، والارض ذات الصدع، یہ بھی اس حقیقت پر گواہ ہے کہ انہو لقول فصل، قرآن ایک فیصلہ کن حقیقت ہے، اس میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ ڈسکیسو ہے۔ وما ہوا بالحاضل 86/11 تا 14، یوں ہی مذاق نہیں، تم سمجھتے ہو کہ یہ محض شاعری ہے جسے زمانے کی گردشیں خود بخود مٹا دیں گی۔ ام یقولون شاعر نتربص بہی ریب المنون 52/30، یہ غلط ہے۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، وہ تمام حقائق جو تمہاری آنکھوں کے سامنے آ چکے ہیں، جن کا احاطہ تمہاری بصیرت کر سکتی ہے، اور وہ حقائق جو تمہاری نگاہوں سے مستور ہیں، وہ سب اس حقیقت پر شاہد ہیں۔ 70/39-40، یہ قرآن ایک واجب التکریم پیغمبر کی وساطت سے پہنچنے والے ابدی حقائق کا مجموعہ ہے، محض شاعرانہ تخیلات کا نگاہ فریب مرقع نہیں۔ ولا بے قول کاہن 69/42، نہ ہی یہ کسی اٹکل پچو بنانے والے نجومی کی قیاس آرائیاں ہیں، بلکہ تنزیل من رب العالمین 69/43، یہ اس خدا کی طرف سے نازل کردہ قوانین کا ضابطہ ہے جو تمام کائنات کا نشو و نما دینے والا ہے، ہر شے کو آہستہ آہستہ بتدریج اس کے نقطۂ آغاز سے معراج تکمیل تک پہنچانے والا۔ اس قسم کے حقائق نہ کوئی شاعر دے سکتا ہے نہ صرف پھرا دیوانہ۔ 37/36، بل جاء بالحق 37/37،
یہ وہی دے سکتا ہے جو خدا کی طرف سے تعمیری نتائج پیدا کرنے والی مثبت حقیقت لایا ہو۔ وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ، ہم نے اپنے رسول کو شاعری نہیں سکھائی، نہ ہی شاعری اسے زیب دیتی ہے۔ جو زندگی بخش حیات آور پیغام انقلاب کا حامل ہو اسے شاعری سے کیا واسطہ؟ انہ ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہ ان ابدی حقیقتوں کی یاد دہانی ہے جنہیں تم نے فراموش کر رکھا ہے۔ یہ ایک ضابطۂ زندگی ہے جو اپنی بات کو نہایت تاکہ ہر اس شخص کو جس میں زندگی کی رمق باقی ہے غلط روش پر چلنے کے ہلاکت انگیز عواقب سے آگاہ کر دے، اور جو لوگ اس کے باوجود اسی غلط روش پر چلتے جائیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ جو کچھ اس نے کہا تھا وہ کس طرح حقیقت پر مبنی تھا، اس لیے کہ انہو لقول فصل وما ہوا بالہزل 76/13-14۔ یہ فیصلہ کن بات ہے، یوں ہی مذاق نہیں کرتا۔ چونکہ تم غور و فکر سے کام نہیں لیتے اس لیے اس کی عظمت کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اگر مثال کے طور پر ہم اسے قلب کوہ کے اندر رکھ دیتے اور اسے احساس عطا کر دیتے تو دیکھتا کہ اس کی خلاف ورزی کے ہلاکت آفری نتائج کے احساس سے اس کی سختی کس طرح نرم پڑ جاتی اور کس طرح اس کا جگر شک ہو جاتا، اس لیے کہ انہو لقول فصل وما ہوا بالہزل۔ فصل کے معنی ہوتے ہیں الگ الگ کر دینا، متمیز کر دینا، حق کو باطل سے جدا کر کے دکھا دینا، غلط کو صحیح سے الگ کر کے بتا دینا۔ اسی کے لیے دوسری جگہ کہا حامیم والکتاب المبین۔ یہ ایک ایسا ضابطۂ قوانین ہے جو خود بھی واضح اور صاف ہے اور جو ہر بات کو نہایت وضاحت اور صراحت سے ابھار کر اور نکھار کر بیان کر دیتا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے ان کا آغاز نزول رمضان کے مہینے کی ایک ایسی شب میں کیا جو تمام نوع انسان کے لیے نہایت برکت و سعادت کا موجب بن گئی ہے۔ یہ کتاب ہمارے اس قانون سنت اللہ کے مطابق نازل ہوئی جس کی روح سے ہم شروع سے انسان کو اس کی غلط روش کے تباہ کن نتائج سے آگاہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم 44/1-4۔ اس میں ان تمام امور کو جو حکمت پر مبنی ہیں غلط امور سے الگ کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ یہاں اسے لیلۃ مبارکہ کہا ہے، دوسری جگہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 97/1، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اگرچہ لیل کے معنی رات کے ہیں لیکن اس سے مراد وہ تمام زمانہ بھی ہو سکتا ہے جس میں قرآن نازل ہوتا رہا،
اسے لیل سے اس لیے تعبیر کیا گیا کہ جس زمانے میں انسانوں کے پاس خدا کی وحی کی روشنی نہ رہے وہ اندھیری رات کی طرح تاریک ہوتا ہے۔ وحی کی روشنی آتی ہی تاریکیوں کے بعد ہے۔ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ نوع انسان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور 5/16۔ نیز اس سے مراد وہ دور بھی ہو سکتا ہے جس میں قرآن تو کسی قوم کے پاس موجود ہو لیکن اس پر عمل نہ ہو رہا ہو، جیسا کہ ہمارا دور ہے۔ بہرحال قرآن کا نزول تاریکی کے دور میں ہوا تاکہ ان انسانوں کے لیے جو دیکھ بھال کر راستہ چلنا چاہیں روشنی مہیا کر دے۔ دوسرا لفظ قدر ہے جس کے معنی ہے پیمانہ، یعنی قرآن نے نوع انسان کو حق و باطل کے ماپنے کے صحیح پیمانے عطا کیے۔ اس نے وہ مستقل اقدار پرماننٹ ویلیوز دی ہیں جس کے مطابق زندگی بسر کرنا مقصود انسانیت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مستقل اقدار ہی وہ لنگر ہیں جس کے سہارے انسانی زندگی کی کشتی حوادث زمانہ کی طوفان انگیزیوں سے محفوظ رہ سکتی ہے۔ یہ بات بادنا تعمق سمجھ میں آ جائے گی کہ خارجی کائنات کی ہر شے وہ کچھ بن جاتی ہے جس نگاہ سے ہم اسے دیکھیں۔ اقبال کے الفاظ میں اے کہ منزل راہ نمی دانی زراہ قیمت ہر شے زانداز نگاہ نوع دیگر بیں جہاں دیگر شود این زمین و آسمان دیگر شود۔ اگر ہم آزردہ دل ہیں تو لوگوں کی ہنسی اور خوشی سے ہمیں غصہ آئے گا۔ غالباً فانی نے کہا ہے کہ عالم کی فضا پوچھو محروم تمنا سے، بیٹھا ہوا دنیا میں اٹھ جائے جو دنیا سے۔ اس کے برعکس اگر ہم خوش ہیں تو ساری دنیا جھومتی اور ناچتی دکھائی دے گی۔ بقول اختر شیرانی، یہ کس کو دیکھ کر دیکھا ہے میں نے بزم ہستی کو کہ جو شہر نگاہوں میں حسین معلوم ہوتی ہے۔ مختصراً یوں کہ اب میں سمجھا کہ دنیا کچھ نہیں، دنیا میرا دل ہے، بدل جانے سے اس کے رنگ ہر ایک چیز کا بدلا۔ یا یوں نہ کلی ہے وجہ نظر کشی، نہ کنول کے پھول میں تازگی، فقط ایک دل کی شگفتگی سبب نشاط بہار ہے۔ لیکن اگر ہم دنیا کے معاملات کے فیصلے اسی معیار کے مطابق کرنے لگ جائیں تو مصیبت ہو جائے۔ جس دن ہم خوش ہوں اس دن مجرم بھی ہماری عدالت سے صاف بری ہو جائیں، اور جس دن ہم بیگم صاحبہ سے لڑ کر آئے ہوں اس دن بے گناہ بھی پھانسی پا جائیں۔ تمہیں شاید یاد ہو کہ مشہور روسی لیڈر لینن روس کی تحریک سے پہلے جرمنی میں گرفتار ہو گیا تھا۔ جج نے فیصلہ یہ کرنا تھا کہ اسے موت کی سزا دی جائے یا ملک بدر کر دیا جائے۔ اس نے اسے ملک بدر کر دیا اور وہ سیدھا روس پہنچ گیا۔ اس پر لارڈ رسل نے لکھا ہے کہ اگر اس دن اس جج کو سوء ہضم کی شکایت ہوتی تو دنیا کی تاریخ بالکل مختلف ہوتی۔ لہٰذا یہ اصول غلط ہے کہ فیصلے ایک فرد کی افتاد طبع کے مطابق ہوں۔ معاملات کے فیصلوں کے لیے کوئی مستقل پیمانہ ہونا چاہیے جو افراد کے مزاج اور طبائع سے قطعاً متاثر نہ ہو۔ ان پیمانوں کو مستقل اقدار کہتے ہیں جو وحی کی روح سے ملتی ہیں اور جن میں اور تو اور خود نبی کے ذاتی خیالات و جذبات کا بھی کوئی دخل نہیں ہوتا۔ وما ینطق عن الہوی 53/3۔ ان مستقل اقدار کو میزان زندگی قرار دینے والوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ تیری گلی کی قیامتیں کہ لحد کے مردے اکھڑ گئے۔ یہ میری جبین نیاز ہے کہ جہاں دھری تھی دھری رہی۔ ان پر خارجی حوادث کی تلاطم خیزیوں اور طوفان انگیزیوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ ہے وہ لیلۃ القدر، مستقل اقدار والی رات جس میں قرآن نازل ہوا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس حقیقت کو خدا کے سوا اور کون بیان کر سکتا ہے کہ وہ رات جس میں نزول
قرآن کا آغاز ہو اس دور کے 1000 مہینوں سے بہتر ہے جس میں انسان وحی کی روشنی سے محروم ہو۔ وہ دور جو قرآن کی روشنی سے منور ہو انسانی جہالت اور ظلمت کے 1000 زمانوں سے افضل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نزول قرآن سے انسانی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا ہے۔ بعثت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمانہ قبل از قرآن اور بعد از قرآن میں ایک حد فاضل ہے جس سے دونوں دور نمایاں طور پر الگ الگ دکھائی دیتے ہیں۔ نزول قرآن کے بعد کے زمانے کی خصوصیت یہ ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اس میں آہستہ آہستہ قانون خداوندی کے مطابق ملائکہ اور روح کا نزول ہوتا ہے۔ یہ تمہیں معلوم ہی ہے کہ ملائکہ سے مفہوم وہ کائناتی قوتیں ہیں جو خدائی پروگرام کو تکمیل تک پہنچانے میں سرگرم عمل رہتی ہیں۔ تم دیکھو کہ کائناتی قوتوں کی کار فرمائی جس صورت اور وضاحت سے زمانہ بعد از نزول قرآن میں بے نقاب ہوئی ہیں، زمانہ قبل از قرآن کے 1000 سال میں اس کا عشر اشیر بھی انسانوں کے سامنے نہیں آ سکا۔ باقی رہا الروح، سو اس سے مراد خود وحی کی قوت ہے۔ اس ضمن میں بھی غور کرنے سے یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ جس تیزی سے زمانہ بعد از نزول قرآن میں اقوام عالم غیر شعوری طور پر یعنی عقل کے تجرباتی طریق سے وحی خداوندی قرآن کے قریب آتی جا رہی ہیں، اس سے پہلے دور میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ تم دیکھو کہ زمانہ قبل از قرآن میں مثلاً ملوکیت، شخصیت پرستی، نسل پرستی، اسلاف پرستی، قومیت پرستی، ذات پات کی تمیز، پیشوائیت، سرمایہ داری جیسے عناصر انسانی زندگی کے مسلمات میں شمار ہوتے تھے۔ لیکن زمانہ نزول قرآن کے بعد دیکھو کہ اقوام عالم کس طرح مسلمات کو آہستہ آہستہ چھوڑ چکی ہیں یا چھوڑتی چلی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد قرآن یہ بتاتا ہے کہ کائناتی قوتوں کے عمل اور طریقہ کار کے بے نقاب ہونے اور وحی خداوندی کے مطابق نظام زندگی کی تشکیل کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ ہوتا ہے من کل امر سلام۔ سلام ایک جامع لفظ ہے جس کے معنی امن و سلامتی بھی ہیں اور تکمیل ذات بھی، ضبط خویش بھی ہیں اور احترام آئین و قوانین بھی۔ قرآن کہتا ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کائنات کے ہر گوشے اور زندگی کے ہر شعبے میں اسلام کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ یہ حتی مطلع الفجر 57/105۔ تاں کہ رات کی تاریکیاں چھٹ کر ساری فضا صبح کی روشنی سے معمور ہو جائے۔ یہ نورانیت سب سے پہلے عہد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین معہ میں وجہ تابانی عالم ہوئی تھی، جس سے زندگی کے تاریک گوشے بھی چمک اٹھے تھے۔ وہ انقلاب نبی اکرم کی بے مثال قوت عمل اور بے نظیر سیرت و کردار سے ہنگامی طور پر بائی ریولوشن ظہور میں آ گیا تھا، لیکن اس کے بعد یہ انقلاب بار دیگر آہستہ آہستہ ارتقائی طور پر بائی ایولیوشن رونما ہوگا، جب انسان اپنے غلط تجارب کے تباہ کن نتائج سے متاثر ہو کر وحی کے بتائے ہوئے راستے پر آئے گا۔ قرآن کا کہنا ہے کہ ایسا ہو کر رہے گا۔ اس دور میں آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیماب پا ہو جائے گی۔ اس قدر ہوگی ترنم آفریں باد بہار، نکہت خوابیدہ گنچے کی نوا ہو جائے گی۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔
39/69۔ اس وقت زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ یہاں قرآن نے من کل امر سلام کہا ہے۔ سورہ مائدہ میں ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہاری طرف اللہ کی جانب سے ایک روشنی آ گئی، یعنی واضح کتاب۔ روشنی خود روشن ہوتی ہے، یعنی اسے تلاش کرنے اور دیکھنے کے لیے کسی دوسری روشنی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر کسی کمرے میں جلتا ہوا چراغ رکھا ہو تو آپ یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ چراغ کہاں رکھا ہے اور کیسا ہے لالٹین لے کر نہیں جاتے۔ وہ چراغ اپنی روشنی سے اپنے متعلق سب کچھ بتا دیتا ہے، اس کے لیے صرف دیکھنے والی آنکھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن کو سمجھنے کے لیے کسی خارجی ذریعے کی ضرورت نہیں، صرف عقل و فکر انسانی کی ضرورت ہے۔ وہ کتاب مبین واضح کتاب ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اس کے ذریعے اللہ ہر اس قوم کو جو اس کے قوانین کا اتباع کرے سلامتی کے راستوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، وہ اپنے قانون کی روح سے انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ 5/1516۔ اور زندگی کے توازن بدوش راستے کی طرف ان کی رہنمائی کر دیتا ہے۔ یہاں صراط مستقیم کہا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے (17/9). یقیناً یہ قرآن کاروان انسانیت کی اس راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو اقواموں ہے۔ کاما وہ کھڑا ہوا، قیام قیامت، تقویم ساخت، ہیئت قضائی، قوام وغیرہ الفاظ کی بنیاد ہیں۔ تو الفاظ کی بنیاد میں توازن کا مفہوم مضمر ہوتا ہے۔ کھڑا وہی رہ سکتا ہے جس کا توازن درست ہو۔ قوام میں بھی اعتدال کا پہلو نمایاں ہوتا ہے۔ اقواموں کے معنی ہے جس میں سب سے زیادہ تقویمی کیفیت ہو، جو توازن و تناسب کے اعتبار سے سب سے بہتر ہو، جو بہترین اعتدال کی حامل ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ کائنات کا سارا سلسلہ توازن اور تناسب ریشو پر چل رہا ہے۔ اگر کسی شے کے اجزاء کے توازن و تناسب میں ذرا سا بھی فرق آ جائے تو اس میں فساد ہی فساد رونما ہو جاتا ہے۔ یہی تناسب و توازن انسانی معاشرے کا بھی اصل الاصول ہے۔ نیز جس کی ریشو درست ہو وہی معقول ریشنل ہے۔ لہذا قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو خود قائم ہے اور دوسروں کے قیام کا ذریعہ، جس کا توازن و تناسب بہترین ہے اور اس لیے سر تسر ریشنل ہے۔ اسی لیے اس کی اپیل بھی انسانی عقل و فکر سے ہے۔ اسی سے انسان کو حقیقی زندگی ملتی ہے اور ایسی مشعل ہدایت جسے ہاتھ میں لے کر وہ ساری دنیا میں سیدھے راستوں پر جا سکتا ہے۔ سورہ انعام میں ہے اوامن کانا میتن فاحییناہ، ذرا سوچو کہ ایک وہ شخص جسے ہم نے موت کے بعد حیات نو عطا کی، وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس،
اور ایسی قندیل ہدایت دی جس کی روشنی میں وہ دنیا کے تاریک ترین گوشوں میں نہایت جس کے متعلق یوں سمجھو کہ وہ ایسی تاریکی میں ہے جس سے وہ نکل ہی نہیں سکتا۔ کیا یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ ہے وہ قرآن جس کے متعلق سورہ یونس میں ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اے نوع انسانی، تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک ایسا ضابطۂ حیات آ گیا ہے جو غلط روش زندگی کے تباہ کن نتائج سے آگاہ کر کے تمہیں اس سے روکتا ہے۔ واعظ کے یہی معنی ہے اور ان کی تمام بیماریوں کا علاج ہے جن سے انسان کی سیرت میں ضعف اور کردار میں پستی آ جاتی ہے۔ وَہُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور جو لوگ اس کی صداقت پر یقین رکھتے ہیں انہیں سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتا اور سامانے نشو و نما بہم پہنچاتا ہے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، اے رسول ان سے کہہ دو کہ اس قسم کا ضابطۂ حیات محض خدا کے فضل و کرم سے تمہیں مل گیا، ورنہ انسان کے بس کی بات ہی نہ تھی کہ اپنے کسب و ہنر اور عقل و خرد سے وہ ان حقائق کو معلوم کر لیتا۔ اس کے بعد ہے فَبِذَٰلِکَ فَلْیَفْرَحُوا، پس تمہیں چاہیے اٹھاون۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ نعمت دنیا بھر کی نعمتوں کے مقابل میں جنہیں انسان جمع کرتا رہتا ہے گراں قدر ہے۔ یہ اس تمام علمی سرمایہ سے بہتر ہے جسے نوع انسان آج تک جمع کر سکی ہے اور جو وراثتاً اس تک منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس کی مثل و نظیر دنیا فکر و عمل میں کہیں نہیں مل سکتی، لہٰذا تم اس قرآن کے ملنے پر خوشیاں مناؤ۔ اس سے واضح ہے سلیم کہ رمضان اور اس کی عید در حقیقت نزول قرآن کا جشن ہے۔ یہ وہ تقریب ہے جو تمام نوع انسان کے لیے یکساں اور مشترک طور پر جشن مسرت ہے، اس لیے کہ یہ نعمت کسی خاص قوم یا خاص ملک کی ملکیت نہیں، یہ تمام نوع انسان کے لیے حیات باشرف کا موجب اور امن و عافیت کا ضامن ہے۔ اصل یہ ہے کہ اقوام عالم نے ابھی سمجھا ہی نہیں کہ قرآن کیا ہے۔ جس دن ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی، ان کے نزدیک نزول قرآن کی تقریب سے بڑھ کر اور کوئی تقریب جشن و مسرت کا موجب نہیں سمجھی جائے گی۔ اس وقت ساری دنیا میں یہی ایک تقریب مشترک قرار پائے گی، نزول قرآن کی تقریب اور عید میلاد النبی کی تقریب، جو در حقیقت ایک ہی حقیقت کے دو گوشے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنے سے عملی نقطہ نگاہ سے انسان کو ملتا کیا ہے؟ مختصر الفاظ میں اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کو وہ سب کچھ مل جاتا ہے جو اس کی موجودہ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ضروری ہے۔
اور جس سے اس کے مرنے کے بعد کی زندگی انسانیت کی ارتقائی منازل طے کرنے کے قابل بن جاتی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ انسان کی موجودہ زندگی کو خوشگوار بنانے کا پہلا قدم یہ ہے کہ اس کی بنیادی ضروریات زندگی بیسک نیسیسٹیز آف لائف پوری ہوں۔ یہ زندگی کا کم از کم اور لا ینفک مطالبہ ہے۔ جس فرد یا قوم کی طبعی ضروریات زندگی پوری نہ ہوں وہ دیگر مسائل حیات کے متعلق کچھ سوچ ہی نہیں سکتی۔ دیکھو قرآن اس باب میں کیا کہتا ہے۔ سورہ طٰہٰ کی ابتدا اس سے ہوتی ہے، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی 20/2۔ ہم نے تجھ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تو شقاوت کی زندگی بسر کرے۔ شقا کے معنی ہے محرومی، بدنصیبی، یعنی قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ تم محرومی اور بدنصیبی کی زندگی بسر نہ کرو، تمہیں جگر پاش مشقتیں نہ اٹھانی پڑے۔ یہ ہے نزول قرآن کا ایک اہم مقصد۔ اب اس اصول کی عملی تشریح دیکھو۔ اسے قرآن نے اسی سورہ میں قصہ آدم کے تمثیلی انداز میں بیان کیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ آدم ایک جنتی زندگی میں تھا۔ ہم نے اس سے کہا کہ دیکھنا تم کہیں شیطان کے فریب میں نہ آ جانا۔ اگر تم اس کے فریب میں آ گئے تو یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے گا اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا فتشقی، تم محروم اور بدنصیب رہ جاؤ گے۔ کن چیزوں سے محروم رہ جاؤ گے؟ ان چیزوں سے جو تمہیں اس وقت نہایت فراوانی سے حاصل ہیں۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ سنو، انا لکا اللہ تجوع فیہا ولا تعرا، اس جنت میں تجھے اس بات کی ضمانت حاصل ہے کہ تو نہ بھوکا رہے گا نہ ننگا۔ 20/118۔ تجھے نہ یہاں پیاس کا خوف ہے نہ موسم کی گرمی سے بچنے کی فکر۔ اس میں تمہارے کھانے پینے کے لیے رزق، پہننے کے لیے کپڑا، رہنے کے لیے مکان، غرضے کے تمام بنیادی ضروریات زندگی اس طرح حاصل ہیں کہ ان کے لیے تمہیں مشقتیں نہیں اٹھانی پڑتی۔ اگر تم نے اس روش زندگی کو چھوڑ دیا تو ان تمام چیزوں سے محروم رہ جاؤ گے۔ اس کے بعد ہے کہ آدم شیطان کے فریب میں آ گیا اور ان چیزوں سے محروم ہو گیا۔ جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے خدا سے عرض کیا کہ یہ محرومی ابدی ہے یا اس سے بچ نکلنے کی بھی کوئی صورت ہے؟ جواب ملا کہ مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں۔ میری طرف سے رہنمائی آئے گی، سو تم میں سے جو بھی اس رہنمائی کے پیچھے چلے گا تو نہ اس کی کوششیں رائگاں جائیں گی اور نہ ہی وہ محروم رہے گا، لا یشقی۔ اس کے برعکس ومن اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، جو ہمارے قانون سے اعراض برتے گا تو اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی۔ اتنا ہی نہیں، 20/114، اور اسے ہم قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ یعنی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو قوم قرآن کے قوانین کا اتباع کرے گی وہ بنیادی ضروریات زندگی سے کبھی محروم نہیں رہے گی، اور جو اس سے اعراض برتے گی اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی۔ اس لیے کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، قرآن نے اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ اس کا اتباع کرنے والے بنیادی ضروریات زندگی سے محروم رہ جائیں، لیکن اس میں صرف طبعی ضروریات زندگی کے بافرات مہیا ہو جانے کے متعلق ہی ہدایات نہیں،
یہ ایک مکمل ضابطۂ ہدایت ہے جس میں انسانی زندگی کے ہر گوشے اور نظام حیات کے ہر شعبے کے متعلق رہنمائی موجود ہے۔ وَتَمَّتْ کالمات ربک صدقا وعدلا، جس میں تیرے پروردگار کا قانون صدق و عدل کے ساتھ مکمل ہو گیا، اور اس طرح مکمل ہو گیا کہ لا مبدل لکالمات ہی، اس میں کوئی شخص کسی قسم کا رد و بدل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ معاذ اللہ کسی اندھی گونگی فطرت کا مدون کردہ ضابطۂ زندگی نہیں، یہ اس خدا کا عطا کردہ قانون حیات ہے جو سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ وَهُوَ السمیع العلیم 6/116۔ اس کے مکمل ہونے کی کیفیت یہ ہے کہ خدا کی طرف سے جس قدر قوانین نوع انسانی کی زندگی کے مختلف ادوار میں نازل ہوتے رہے وہ سب کے سب اس کے اندر آ چکے ہیں۔ مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب مہیمنا علیہ 5/48۔ یہ ان تمام صداقتوں کو سچ کر کے دکھانے والا اور ان کا محافظ و نگہبان ہے۔ فیہا کتب قیمہ 98/3۔ اس میں تمام محکم اور متوازن قوانین جمع ہو گئے ہیں۔ پھر جس خدا نے اسے مکمل کیا اس نے اس کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ 15/9۔ یقیناً ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اس طرح محافظ کے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ 41/42۔ باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے۔ جس رہنمائی کو تمام نوع انسان کے لیے ہمیشہ کے لیے ضابطۂ حیات بننا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ محفوظ رہے۔ انسانی خیالات و تصورات کی اثر اندازی سے، اور اس کی یہی صورت ہے کہ اس کے الفاظ میں نہ کسی قسم کا تغیر و تبدل ہوا نہ کوئی حق و اضافہ۔ قرآن کا ایک ایک لفظ وہی ہے جو نبی اکرم نے خدا سے پا کر امت کو دیا تھا، اس میں نہ ایک لفظ زائد نہ منسوخ، نہ بدلا ہوا ہے اور نہ بگڑا ہوا۔ اس قسم کے ضابطۂ حیات کی بنیادی خصوصیت یہ بھی ہونی چاہیے کہ اس میں نہ کوئی اختلاف ہو نہ تضاد۔ قرآن نے اپنے من جانب اللہ ہونے کی ایک دلیل یہ بھی دی ہے کہ اس میں کہیں اختلاف نہیں۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر غور و تدبر نہیں کرتے؟ اگر یہ لوگ غور و فکر سے کام لیں تو یہ حقیقت بے نقاب ہو کر سامنے آ جائے کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا 4/82۔ اگر یہ خدا کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سے اختلافات ملتے، یعنی اس میں کسی اختلاف کا نہ ہونا بھی اس امر کی دلیل ہے کہ یہ خدا کی کتاب ہے۔ تم نے سلیم اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنا ہوگا کہ مسلمانوں میں جس قدر فرقے ہیں ان میں سے ہر فرقہ اپنے اپنے مسلک و مشرب کی تائید قرآن سے لاتا ہے۔ اگر صورتحال فی الواقع ایسی ہو تو قرآن کریم اس قدر باہمدگر متخالف فرقوں میں سے ہر ایک کی تائید بہم پہنچا دیتا ہو تو لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، قرآن میں بے شمار اختلافات ہونے کی اس سے بڑھ کر اور دلیل کون سی ہو سکتی ہے؟ لہٰذا یہ غلط ہے کہ قرآن سے مختلف فرقوں کے باہمدگر متضاد عقائد و مسالک کی تائید مل سکتی ہے۔ قرآن تو مختلف فرقوں کے وجود کو شرک قرار دیتا ہے 30/31-32۔ اس لیے اس سے ان کی تائید کیسے مل سکتی ہے؟ قرآن خدا کا دین پیش کرتا ہے جو ایک غیر منقسم وحدت انڈیویجول یونٹ ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں، لیکن یہ حقیقت جیسا کہ قرآن نے خود کہا ہے تدبر فی القرآن سے سامنے آ سکتی ہے، اندھی تقلید سے نہیں۔ لیکن تدبر فی القرآن کا طریقہ وہی ہونا چاہیے جسے
ان لوگوں کو دیکھو، یہ قرآن کی تکذیب کرتے ہیں بغیر اس کے کہ اس کے حقائق کو اپنے علم کے احاطہ میں لیں۔ لہذا قرآن کے سمجھنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسانی علم جس سطح تک پہنچ چکا ہو، انسان اس کی روشنی میں قرآنی حقائق کا مطالعہ کرے۔ جس شخص کے سامنے اس کے اپنے زمانے تک کا تمام علم نہ ہو، وہ قرآنی حقائق کو سمجھ ہی نہیں سکتا، اور جو علم و عقل سے کام نہ لے، قرآن کی بارگاہ سے اس پر پھٹکار پڑتی ہے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ 10/100۔ دوسرا طریقہ جو در حقیقت پہلے ہی کا جزو لازم ہے، یہ ہے کہ فنظر کیف کان عاقبۃ الظالمین۔ انسان اقوام گزشتہ کی تاریخ سے دیکھے کہ کس قوم نے کون سا راستہ اختیار کیا اور اس کا انجام کیا ہوا۔ گویا جس انسان کے سامنے اقوام سابقہ سے متعلق تاریخی شواہد اور اپنے زمانے کے تقاضے نہ ہو، وہ قرآنی حقائق کا ادراک نہیں کر سکتا۔ اور تیسرا طریق عمل سے متعلق ہے، یعنی قرآنی نظام کو عملاً متشکل کر دیا جائے، اس کے بعد اس کے نتائج تعویل ہو سے اس کے دعاوی کی صداقت خود بخود سمجھ میں آ جائے گی۔ لیکن جو شخص نہ ماضی تاریخ اور نہ حال عصر حاضر سے متعلق علم رکھتا ہو اور نہ ہی قرآنی نظام کو متشکل ہونے دے، نہ اس کا انتظار کرے، وہ قرآن کو سمجھ نہیں سکتا۔ اوپر کہا گیا ہے کہ جس سطح تک انسانی علم پہنچ چکا ہو، وہ انسان کے سامنے ہونا چاہیے، اس کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ آفاق میں اپنی نشانیاں دکھاتے جائیں گے تاکہ یہ بات نکھر کر ان کے سامنے آ جائے کہ قرآن فی الواقع ایک حقیقت ثابتہ ہے، یعنی قرآنی حقائق زمانہ کی لہروں میں کائنات کے پیچ و خم میں لپٹے ہوئے ہیں۔ جب انسانی علم و تحقیق کا کوئی گوشہ اتنا بلند ہو جائے کہ کسی لہر کو جا کر چھو لے، تو اس میں چھپی ہوئی حقیقت عروس نو کی طرح مسکراتی ہوئی بے نقاب ہو جاتی ہے۔ اس طرح قرآن کے حقائق آہستہ آہستہ مشہود ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اقبال کے الفاظ میں، چوں مسلمانان اگر داری جگر، در ضمیر خویش در آن قرآن اگر، صد جہان تازہ در آیات اوست، عصر ہا پیچیدہ در آنات اوست، یک جہانش عصر حاضر را بسست، گیرگر در سینہ دل مانی رسست، بندہ مومن ز آیات خداست، ہر جہاں اندر بر اوچو کے کباست، چون کہن گردو جہان دربرش، می وحد قرآن جہان دیگرش۔ اس سے ظاہر ہے کہ جو حقائق اس زمانے کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ بارز اور مشہود ہوتے ہیں، ان کے متعلق یہ سمجھنا صحیح نہیں کہ کسی زمانے میں ان سب کا احاطہ کیا جا سکتا ہے۔ ہم قرآنی حقائق کو اپنے زمانے کے علم کی روشنی میں ہی سمجھ سکتے ہیں۔ ہمارے بعد جب علم انسانی کی سطح اور اونچی ہو جائے گی تو قرآن کی کئی ایسی حقیقتیں جو ہمارے زمانے میں ہنوز بے نقاب نہیں ہوئی، منکشف ہو کر سامنے آ جائیں گی۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، یہ اس لیے کہ قرآن
56 واضح رہے کہ یہ چیز قرآن کے مجرد حقائق ایبسٹریکٹ ٹروتس کے متعلق ہے، جس کے اسرار و عوامل زمانہ کی سطح کے ساتھ ساتھ کھلتے ہیں۔ جہاں تک قرآن کے احکام کا تعلق ہے وہ اپنی جگہ متعین ہے اور محکم، البتہ ان کی حکمت اور غایت کے سمجھنے میں زمانے کی علمی ترقی کے ساتھ وسعت پیدا ہوتی جاتی ہے۔ قرآن فہمی کے ضمن میں اس نقطہ کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی یہ پوچھے کہ وہ سب سے بڑی چیز جو قرآن نے انسان کو دی ہے اور جو انسان کو کہیں اور نہیں مل سکتی کیا ہے، تو ایک مختصر سے فکرے میں اس کا جواب یہ ہوگا کہ قرآن نے انسان کو اس کے صحیح مقام سے آگاہ کیا ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ جہاں تک خارجی کائنات کا تعلق ہے ہر چیز اس کے لیے تابع تسخیر کر دی گئی ہے۔ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جميعا منہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون 45/13۔ آدم کے مسجود ملائک ہونے کا یہی مطلب ہے، باقی رہے خود انسان تو یہ سب پیدائش کے اعتبار سے یکساں طور پر واجب التکریم ہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ 17/70۔ اس لیے کسی انسان کو حق حاصل نہیں کہ کسی دوسرے انسان کو اپنا محکوم اور تابع فرمان بنا لے 3/89۔ اس کے لیے صرف ان قوانین کے اتباع کی ضرورت ہے جو اس کی ذات کی نشو و نما کے لیے خدا کی طرف سے عطا ہوئے ہیں، اور ان قوانین کے سوا یہ کسی ضابطہ یا آئین کا پابند نہیں۔ قرآن نے واضح الفاظ قوانین کا اتباع کرو جو تمہارے نشو و نما دینے والے کی طرف سے تمہاری جانب بھیجے گئے ہیں، ان کے علاوہ اور کسی کارساز و کار فرما کا اتباع نہ کرو۔ غور کرو سلیم کہ یہ کتنی بڑی آزادی ہے جو انسان کو عطا کی گئی ہے۔ دنیا میں انسان کی انتہائی آرزو یہ ہے کہ وہ آزاد ہو۔ آزادی کی خاطر وہ اپنی جان تک بھی دے دیتا ہے۔ اس کی ساری تاریخ حصول آزادی کی کشمکش کی داستان ہے، لیکن اس تمام سعی و کاوش، تگوتاز اور تپش و گداز کے باوجود یہ آج تک متعین نہیں کر سکا کہ آزادی کسے کہتے ہیں۔ اسے یہ چیز قرآن ہی نے بتائی ہے کہ آزادی کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا محکوم نہ ہو، کوئی فرد کسی دوسرے فرد کا محتاج نہ ہو۔ کس نباشد در جہاں محتاج کس، نکتہ شرع مبیں است و بس۔ قرآن نے بعثت محمد
نوع انسانی کو زنجیروں سے آزاد کرا دے گا جن میں وہ جکڑی چلی آ رہی تھی، اور وہ بوجھ اس کے سر سے اتار دے گا جس کے نیچے وہ دب رہی تھی۔ قرآن نے ان تمام اتوا کو، سلاسل کو توڑ کر رکھ دیا جو صدیوں سے انسان کی آزادی کو سلب کیے ہوئے تھے، خواہ یہ سلاسل ملوکیت کے استبداد کی شکل میں تھے یا پیشوائیت کے تقدس کے رنگ میں، خواہ یہ حسب و نسب اور رنگ و نسل کی تفریق کی صورت میں تھے یا اقتصادی طور پر طبقاتی تقسیم کے پیکر میں۔ قرآن نے ان تمام زنجیروں کو توڑ کر انسان کو اس قابل بنا دیا کہ وہ آزادی کی فضائے بسیط میں کھلا سانس لے سکے اور اس طرح کائنات میں اپنے صحیح مقام سے آگاہ ہو جائے۔ یہ تھا وہ پیغام جو قرآن نے دیا، لیکن اس کی حامل امت نے جو کچھ اس کے باوجود اپنے ساتھ کیا، اس کے تصور سے روح کانپ اٹھتی ہے۔ اس نے ان زنجیروں کے ایک ایک ٹکڑے کو، جنہیں قرآن نے اس طرح توڑا تھا، تلاش کر کے اپنی مژگان عقیدت سے اٹھایا اور نہایت تعظیم و احترام سے انہیں پھر سے اپنے گلے میں ڈال لیا۔ اقبال کے الفاظ میں، خود طلسم کیسر و کسرا شکست، خود سرے تخت ملوکیت نشست، تا نہال سلطنت قوت گرفت، دین او نقش از ملوکیت گرفت۔ چنانچہ آج حالت یہ ہے کہ منزل و مقصود قرآن دیگر است، رسم و آئین مسلمان دیگر است، در دل او آتش سو زندہ نیست، مصطفیٰ در سینہ او زندہ نیست۔ اس کی یہ حالت کیوں ہوئی؟ اس کے متعلق زبان وحی نے خود بتایا، 25/30۔ اس قوم نے نہ صرف اپنے آپ کو اپنی خود ساختہ زنجیروں میں جکڑ لیا، بلکہ قرآن کو بھی غیروں سے مستعار نظریات و تصورات کی رسیوں سے اس طرح باندھ دیا کہ وہ آزادانہ ایک قدم چلنے کے قابل نہ رہا۔ جانے والوں نے قرآن کے ساتھ یہ کچھ کیا، اور آنے والوں کے نزدیک ان جانے والوں کی یہی روش دین میں سند قرار پا گئی۔ چنانچہ اب حالت یہ ہے کہ اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل اللہ قالوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے اس کا اتباع کرو، تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو اس رائتیس، خواہ اس طرح شیطان انہیں جہنم کے عذاب کی طرف دعوت کیوں نہ دے رہا ہو، یہ اسی راستے پر چلیں گے۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ ان سے کہو کہ دین کی راہ اندھی تقلید نہیں، اس کی راہ یہ ہے کہ من یسلم وجہہ الی اللہ وہو محسن، جو شخص اپنے آپ کو خدا کے قوانین کے ساتھ
उसने एक सहारा थाम लिया जो कभी टूट नहीं सकता। लेकिन इस्लाह परस्ती की जज्बाती शिद्दत इंसान के दिल में इस हद तक मुखासमत पैदा कर देती है कि वो कुरान की आवाज को सुनना तक गवारा नहीं करता। यही नहीं कि वो खुद उसकी आवाज को सुनना नहीं चाहता, बल्कि अपने मुतबईन को भी ताकीद करता है कि ये 41/26 इस कुरान की आवाज को कतन अपने कानों में ना पड़ने दो और ना ही उसे किसी और को सुनने दो। जहां उसकी आवाज उठे तुम काई काई करने लग जाओ, खूब शोर मचाओ, नारे बुलंद करो, फतवे लगाना शुरू कर दो। हो सकता है तुम इस तरह इन लोगों पर गालिब आ जाओ जो कुरान की तरफ दावत देते हैं। आज हमारी हालत यह हो चुकी है, इस कुरान के मुतल्लिक जिस पर ईमान लाने से हम सब मुसलमान कहलाते हैं और उसका नतीजा भी जाहिर है, और वही कौम जिसे अंतुमुल आलौन कहा गया था, यानी दुनिया में सब पर गालिब, वो आज दुनिया में सबसे जलील है और दर धक्के खा रही है। मजऊमन मधूरा 7/18 और मलूमन महसूरा 17/29, धुतकारी और फुटकारी हुई, दरमांदा और वामांदा, जन्नत से निकले हुए आदम की तरह हैरान और परेशान, मायूस और महरूम। लेकिन ये मायूसी और महरूमी फिर से शादकामी और सरफराजी में बदल सकती है, बशर्ते कि हम फिर उसी कुरान की तरफ आ जाएं जिसने हमें एक बार वो सरबलंदी और कामरानी अता फरमाई थी जिसकी मिसाल इंसानियत की तारीख में कहीं नहीं मिल सकती। उसने जन्नत से निकले 'जो कौम भी खुदा की तरफ से मिली हुई रहनुमाई का इत्तेबा करेगी उसे न किसी किस्म का खौफ होगा, न हुजन, न सरगर्दानी होगी, न परेशानी। यह है अजीजम इस कुरान का इजमाली सा तारफ जिसके मुतल्लिक खुद खुदा ने कहा है कि उसके मिलने पर जश्न मसरत मनाओ कि ये दुनिया की हर नेमत से ग्रां बहा और हर दौलत से ज्यादा बेशकीमत है। दस बटा 58 आ किताब जिंदा कुरान हकीम हिकमत और लाजजालस तो कदीम पुख्ता तर सौदाए खाम जोरेऊ दरफतत बासंग जाम अज जोरेऊ मिबुर्द पाबंद ओ आजाद आवुर्द सैद बंदा राब फरियाद आवुर्द अर्जमी गीरत अज ना अर्जमंद बंदारा अज सजदा साजो सरबलंद नौए इंसान रा पे आमे आखिरी हामले ओ रहमतल आलमी। रश्क साथ ईद है वो साथ जिसमें दुनिया को ऐसा पैगाम हयात मिला और दरखुर हजार तहनीत है वो उम्मत जिसे इस पैगाम की विरासत के लिए मुंतखब किया गया। 35/22 फाश गोइम आंचे दर दिल मुजमरस्त ई किताबे नेस्त चीजें देगरस्त चूं बजा दर रफ्त जान दीगर शुद जहां चूं दीगर शुद जहां दीगर शुद। यह है सलीम कुरान का वो तारुफ जिसे खुद कुरान नाजिल करने वाले खुदा ने कराया। वसलाम, परवेज, मई 1957।